ڈاکٹر کے پاس طب کا علم، طبی مہارت ایک امانت کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ امانت ہر مریض کے لیے ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ ڈاکٹر پر لازم ہے کہ وہ ہر مریض کا اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے علاج کرے۔ اگر وہ غیر ضروری ٹیسٹ کروائے، پیسے کی خاطر حیل و حجت کرے تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ بلکہ پورے پروفیشن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ استاد کا رتبہ معاشرے میں بہت بلند ہے۔ اگر اساتذہ بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دیتے اور ان کو اپنی پرائیویٹ اکیڈمیز میں بلاتے ہیں یا آنے پہ مجبور کرتے ہیں تو یہ ناانصافی کی انتہا ہے۔ صحافت جو کہ انتہائی ذمہ داری والا باعزت پروفیشن ہوتا تھا، آج وہ پیسے کمانے، ایکسپلائٹ کرنے، سچ کو چھپانے، جھوٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک ٹول بن چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہر کام انصاف سے کریں۔ انصاف سینٹ، اسمبلیوں یا عدل کے ایوانوں سے نہیں، بلکہ ہر انسان کی اپنی روح سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں صبح کا آغاز ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کا تھیم یا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہر کام انصاف سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اللہ کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ النساء کی آیت 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے خیر خواہ ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم زبان کو پھیر دو یا اعراض کرو تو اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ ناظرین، بڑا سادہ اور سیدھا سا ترجمہ ہے جو کہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی فوقیت آپ نے انصاف کو دینی ہے۔ انصاف یوں کرنا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہو، آپ کے والدین کے خلاف ہو رہا ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو رہا ہو، لیکن آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے۔ عام زندگی کے علاوہ یہ سورہ مکمل پیشہ ور کاموں یعنی پروفیشنز کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ مثلا شعبہ طب، انجینئرنگ، اساتذہ کرام، عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، تاجر وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ ہر ایک پہ اپلیکیبل ہے۔ اللہ کا یہ پیغام صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں، اللہ کا یہ فرمان ہر شخص کے لیے ہے، ایک عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک۔ ایک ڈاکٹر کی مثال سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس طب کا علم، طبی مہارت ایک امانت کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ امانت ہر مریض کے لیے ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ ڈاکٹر پر لازم ہے کہ وہ ہر مریض کا اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے علاج کرے۔ اگر وہ غیر ضروری ٹیسٹ کروائے، پیسے کی خاطر حیل و حجت کرے تو یہ اللہ کی امانت میں
خیانت ہے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ بلکہ پورے پروفیشن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انجینئرز ہمیں رہنے کے لیے، گھومنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے انفراسٹرکچر مہیا کرتے ہیں۔ اگر وہ ایمانداری سے، انصاف سے کام نہیں کرتا تو وہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ ہمارے ملک کے ہر حصہ میں سیلاب آتے رہتے ہیں، اربوں روپے خرچ کر کے نہروں کی پشتے اور بند بنائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر غیر معیاری ہوتے ہیں اور بعض اوقات صرف کاغذوں میں۔ یہ عام عوام کے ساتھ بے انصافی ہے، ان کی اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی بے انصافی ہے۔ اللہ نے جو انہیں مہارت اور علم دیا ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ناظرین، استاد کا رتبہ معاشرے میں بہت بلند ہے۔ اگر اساتذہ بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دیتے اور ان کو اپنی پرائیویٹ اکیڈمیز میں بلاتے ہیں یا آنے پہ مجبور کرتے ہیں تو یہ ناانصافی کی انتہا ہے۔ قانون سازی کرنے والے حضرات، خواہ وہ کسی سطح پر ہوں، عام آرگنائزیشنز میں ہوں، بلدیاتی اداروں میں ہوں، صوبائی اسمبلیوں میں ہوں یا قومی اسمبلی میں ہوں یا اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں ہوں، تو ان کو اپنے ذاتی مقاصد سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے اور ہر شخص کے لیے یکساں فوائد یا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ انصاف کے ساتھ قانون سازی نہ کرنا اور کسی شخص، ادارے یا طبقے کو فائدہ یا نقصان پہنچانا مقصود ہو تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ عدلیہ کا بنیادی مقصد انصاف مہیا کرنا ہے۔ بہرحال انہیں انصاف قانون کے دائرے میں مہیا کرنا ہوتا ہے۔ اگر قانون کی تشکیل ہی ناانصافی پر مبنی ہو تو کوئی جج انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری طرف جج کو قانون بھی انصاف سے استعمال کرنا ہوگا، مہینوں نہیں سالوں مختلف کیسز پر سٹے آرڈر دینا، پھر مقدمات میں تاریخوں پہ تاریخیں ڈالنا، مقدمات کے لیے وقت ہی نہ دینا، یعنی مقدمات لگنا ہی نہ، ملزموں اور وکیلوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک، یہ سب ناانصافی میں آتا ہے۔ تو ایسی عدلیہ سے انصاف کی ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ انصاف مہیا کرنے میں انتظامیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ انہیں تمام قوانین انصاف کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے، یعنی قوانین کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ انصاف کے ساتھ کرنا ہوگی۔ ہمارے وطن عزیز میں ابھی تک بہت سے قوانین غلامی کے زمانے سے ہیں جو نہ صرف ابھی تک رائج ہیں بلکہ انتظامیہ ان کا اپنے مذموم مقاصد کے لیے بے دریغ استعمال کرتی ہے، مثلا ایم پی او۔ آج کے دور میں میڈیا کی بات بھی کرنا ضروری ہے۔ صحافت جو کہ انتہائی ذمہ داری والا باعزت پروفیشن ہوتا تھا، آج وہ پیسے کمانے، ایکسپلائٹ کرنے، سچ کو چھپانے، جھوٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک ٹول بن چکا ہے، جو ناانصافی کی انتہا ہے۔ اس پروفیشن سے ویلیوز اور ورک ایتھکس عنقا ہو چکے ہیں۔ چند لوگ اب بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ ناظرین، جہاں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ذرا غور فرمائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی سے تھا۔ یہ انصاف کی معراج ہے۔ ایک عام انسان، خواہ وہ غلام ہو، خادمہ ہو،
جو قانون اس کے لیے ہے اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں کی پیاری بیٹی کے لیے بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کا انصاف کا معیار یکساں نہ تھا۔ وہ عام اور کمزور لوگوں کو سزائیں دیتے اور صاحب حیثیت لوگوں پر قانون کا نفاذ نہ کرتے تھے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ انصاف ہر شعبہ زندگی میں اولین اصول ہونا چاہیے، خاص طور پر عدلیہ، مقننہ انتظامیہ اور میڈیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کاموں میں انصاف کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس ایبلٹی سے نوازا ہے کہ ہم جج کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت 7 اور 8 میں کہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انصاف سینٹ اور اسمبلیوں یا عدل کے ایوانوں سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی روح سے شروع ہوتا ہے۔ انصاف کرنا محض لیگل ڈیوٹی نہیں بلکہ روحانی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کو ضرور بھیجیں۔ میں آج کئی سالوں کے بعد آپ سے یہ شکایت ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی ویڈیوز کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ آپ ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہی نہیں جو ذرا سبق آموز قسم کی ویڈیوز ہوں، وہ کسی نے بھی بنائی ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کیونکہ اس میں میں نے صرف اللہ کی بات کی ہے اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کی بات کی ہے۔